السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول عزم بائی عبدالاحد کا یہ 10واں چیپٹر ہے۔ یہ دنیا تاریک ہے، خود پرست ہے، ظالم ہے۔ یہ دنیا اگر روشنی کی ایک کرن میں بھی دیکھتی ہے تو اسے تباہ کر دیتی ہے۔ وہ فنا ہو جانا چاہتی تھی، اسی وقت، اسی گھڑی۔ تکلیف اس کے وجود کے گوشے گوشے پہ سمائی ہوئی تھی۔ وہ کرب میں جھلس رہی تھی، وہ تکلیف سے بلک رہی تھی، اور وہ اسی چیز کی تمنائی کر رہی تھی کہ کاش وہ فنا ہو جاتے۔ وہ ایئرپورٹ کے پارکنگ ایریا میں یوں ہی نڈھال بیٹھی تھی، اس کے عقب میں اس کا سوٹ کیس اوندا پڑا ہوا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں خشک تھیں اور اپنے اندر لاچارگی اور بے بسی سمائی ہوئی تھیں۔ وہ اس چوٹ کے بعد بھلا کیسے اٹھ سکتی تھی؟ وہ بھلا کیسے اس سب کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ وہ تو اب قید ہو چکی تھی، اس کے وجود کو اندیکھی زنجیروں نے جکڑ لیا تھا۔ مہر بنت عبداللہ سلطان بالکل برباد ہو چکی تھی، وہ چٹانوں کے نیچے آ کے کچل دی گئی تھی۔ ان اندھیری طاقتوں نے اسے چکنا چور کر دیا تھا۔ اٹھو، پیچھے سے اسے کسی نے پکارا۔ مہر کو بس آواز آئی، وہ نہیں پہچان سکی یہ کون تھا۔ وہ شل وجود کے ساتھ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اٹھو بس، سب دیکھ رہے ہیں۔ مہر نے ایک جھٹکا لیا، وہ پہچان گئی تھی یہ کون ہے، مگر وہ واپس کیوں آ گیا؟ وہ تو اسے کچھ دیر پہلے ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ مہر نے گردن موڑ کے نہیں دیکھا، اس نے بس اپنے ہاتھ اٹھایا اور ماتھے پہ بکھرے بال سمیٹے۔ اٹھو جلدی۔ اس نے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا تو احمد کچھ غیر آرام دہ سا کھڑا تھا، مضطرب سے انداز میں وہ آس پاس دیکھے جا رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں، احمد نرمی سے کہہ کے ہاتھ آگے بڑھانے لگا۔ مہر نے اس کا ہاتھ تھاما، اپنے اندر ہمت اور تمنائی جمع کرتی ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ اب بھی ششت سے عالم میں تھی، گہرے صدمے میں تھی، وہ اپنے شوق سے نہیں نکل سکتی تھی۔ مہر کو لگا جیسے وہ اندھیروں میں ڈوب رہی تھی، جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی تیر اس کی طرف چلا دیا گیا ہے، لیکن کمان سے نکلا ہر تیر نشانے پہ تھوڑی لگتا ہے۔ وہ حواس باختہ سے عالم میں احمد کو دیکھتے جا رہی تھی، آنکھیں بے تاثر تھیں، اس کا حال بے حال لگتا تھا۔ احمد عجیب سی نگاہیں اس پہ ڈالنے لگا۔ کیا وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا؟ اس نے سوچا۔ مہر نے احمد کو کچھ نہیں کہا، وہ بس حواس باختہ سے عالم میں ہی پارکنگ ایریا سے جانے لگی۔ احمد اس کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ احمد اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا تو مہر تھم گئی۔ اس نے سرد سی نگاہ احمد پہ ڈالی۔ اسے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیوں تھا، جب وہ کچھ دیر پہلے سب کچھ ختم کر کے جا چکا تھا۔ گرفتار کروانے والے خود کو، سب برباد ہو گیا ہے، مہر نے دھیمی سی بے تاثر آواز میں کہا۔ احمد نے گہری سانس لی۔ کچھ برباد نہیں ہوا اور تم کوئی گرفتاری نہیں کروا رہی، احمد ہاتھ باندھتے تائید والے انداز میں گویا ہوا۔ مہر بس احمد کو دیکھتی رہ گئی۔ اگر وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا تو پھر اس وقت وہ سب کیوں کہا؟ اس وقت اسے اکیلا کیوں چھوڑ کے چلا گیا تھا؟ مہر کی آنکھوں میں احمد کے لیے شکایت ابھری، آنکھ سے آنسو نکلا۔ احمد کے چہرے پہ ہلکی پھلکی سی شرمندگی جھلکنے لگی۔ دیکھو تم میری باتوں کو اتنا سنجیدہ نہ لو، میں بس غصے میں تھا، تم جیسا سمجھ رہی ہو اس طرح کچھ نہیں ہے۔ چلو میری گاڑی میں چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ احمد نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور اپنی گلٹس کی طرف بڑھنے لگا۔ مہر کو ابھی بھی کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت مہر بس یہی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس تاریکی میں اسے روشنی کی امید بھی کرنی چاہیے تھی، یا احمد یہ سب اس کا دل بہلانے کے لیے کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی اس دلدل سے فرار اب بھی ممکن تھی؟ احمد ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور مہر اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مہر کے دل بھرنے لگے، اس کے چہرے پہ رندا ہوا سا تاثر ابھرا، آنسوؤں کی رسی کھلی اور وہ بھی رونے لگی۔ سسکیاں لے لے کر وہ روتے گئی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اپنے آپ کو کالا کرنے کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہ ہو سکا تھا۔ سر پہ آج بھی وہی کالے بادل منڈلا رہے تھے جنہوں نے اسے اس کے ڈیڈ کے قتل کے بعد گھیرا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا احمد؟ میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ غمگین سے لہجے میں گویا ہوئی، آواز میں بے بسی تھی اور خوف بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ حقیقت کہ وہ لوگ اسے ہر چیز سے محروم کر سکتے تھے، یہ حقیقت کہ اس کی پوری زندگی اب ان طاقتوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی، یہ حقیقت اسے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ احمد چہرے پہ اپنائیت بھری مسکراہٹ لیے بس اسے سنتا گیا۔ اتنا سنگین جرم سر انجام دینے کے باوجود میں اپنی ماں کو حاصل نہ کر سکی۔ میں نے آپ سے بھی سب کچھ چھپا کے رکھا، مگر کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوا، سب بالکل الٹ ہو گیا، میں اس سب سے نکل بھی نہیں سکتی ہوں۔ مہر نے سر ہاتھوں میں گرا لیا، اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میری ماں اب بھی ادھر ہی ہے، ان ظالموں کے پاس، میں یہاں اپنا آپ کالا کر بیٹھی ہوں، میں جرم کر بیٹھی ہوں، میرا ٹھکانہ بس جیل ہے۔ میری بیٹی کا اب کیا ہوگا احمد؟ وہ بھلا مجھ سے کیا سیکھے گی؟ اس سب نے مجھے میری بیٹی سے بھی کتنا دور کر لیا، میں کسی بھی اچھائی کی مستحق نہیں ہوں، میں برباد ہو چکی ہوں احمد۔ احمد اسے یوں ہی سنتا گیا، وہ اپنے دل پہ دبائے بوجھ اسے سناتی رہی۔ اس وقت اسے کسی دلاسے کی ضرورت نہیں تھی، بس وہ اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی تھی، اور احمد ایسا کرنے میں بس اس کی مدد کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ میری ماں کو میرے حوالے کریں گے بھی کہ نہیں،
میری زندگی پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے، میں نے یہ سب اپنے ساتھ خود کیا۔ اگر میں نے اپنی ماں سے ساری زندگی قطع کلامی نہ کی ہوتی تو شاید دل اتنا بے چین نہ ہوتا جتنا بھی ہے، شاید پھر دل اتنا خالی نہ ہوتا جتنا بھی ہے، کم سے کم یہ پچھتاوا تو دل نے بسیرا کر رہا ہوتا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنی ماں کا حق مارا، میں ان کی وہ بیٹی نہیں بن سکی جن کی وہ مستحق تھیں، شاید مجھے اسی کی سزا مل رہی ہے احمد۔ مہر بالآخر چپ ہوئی، دل اب ہلکا ہونے لگا تھا، آنسو کی رسی بن گئی تھی۔ احمد کے چہرے پہ وہ اپنائیت بھری مسکراہٹ برقرار تھی۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی کا بسیرا رہا، پھر احمد نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ وہ اب بھی بالکل مطمئن تھا، اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا، اگر وہ آنکھیں مہر دیکھ لیتی تو وہ بھی سمجھ جاتی کہ احمد اسے کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا، وہ اس دفعہ بھی اس کی مشکلات کا حل اپنے ساتھ لایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے شروع سے معلوم تھا کہ تم کیا کرنے آئی تھی۔ احمد نے خاموشی کو توڑا، مہر کچھ الجھی، اس نے سوالیہ نگاہوں سے احمد کو دیکھا جس کے چہرے پہ مدھم مسکراہٹ تھی۔ کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس سب کے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہوگا؟ احمد کی مسکراہٹ گہری ہوئی، مہر کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، اگر میں چاہتا تو میں تمہیں روک سکتا تھا، مگر میں نے نہیں روکا، میں نے تمہیں یہ کام کرنے دیا کیونکہ اسی میں بہتری تھی۔ میں سب کی تیاری کر چکا تھا اور تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، بے فکر ہو، بلکہ تم تو مجرم بھی نہیں ہو مہر۔ احمد نرمی سے مسکرایا، مہر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلنے لگیں، وہ چونکی، کیا اس نے درست سنا تھا؟ وہ مجرم نہیں تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر کیسے؟ مہر الجھ کی بولی تو احمد نے اپنا موبائل نکالا، اس نے موبائل پہ ایک ویڈیو کھولی اور موبائل مہر کے سامنے رکھ کے اسے دکھانے لگا۔ وہ ویڈیو دیکھ کے مہر کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلنے لگی، لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس نے سوالیہ نگاہ احمد پہ ڈالی جو کہ اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا، اس کی مسکراہٹ جیسے مہر سے کہنا چاہ رہی ہو کہ کاش تم نے مجھ پہ پہلے ہی بھروسہ کر لیا ہوتا مہر۔ اس ویڈیو میں شمس تھا جو گاڑی میں اس سے شمائلہ کے اغوا کی گفتگو کر رہا تھا اور کس طرح سے اس نے کہا کہ وہ انہیں چھوڑ دے گا، اور پھر وہ بینک میں داخل ہوئی۔ بینک مینیجر اسے مسکرا کے خوش آمدید کہہ رہا تھا اور پھر وہ دونوں اس کمرے میں گئے جہاں اس نے پیپر سائن کیے۔ وہ سب کچھ اس ویڈیو میں قید تھا۔ مہر بالکل دنگ رہ گئی، اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ سب کیا ہوا، اور جوں ہی اسے کچھ یاد آیا، وہ نیکلس، اس نے اپنے گلے پہ پہنے اس نیکلس کو بے اختیار چھوا۔ اب کی بار اس کے چہرے پہ خوشگوار حیرانی تھی، وہ سمجھ گئی تھی وہ احمد کے طرائق سے بخوبی واقف تھی۔ ایک دفعہ پھر سے احمد نے اسے بچا لیا تھا، ایک دفعہ پھر سے احمد نے اسے کھائی میں گرنے نہ دیا۔ وہ اس وقت میں اس کی ہمت بنا جب اسے لگا تھا کہ واپسی ناممکن تھی، جب اسے ہمت جمع کرنا ممکن ہی نہ لگتا تھا۔ وہ نگاہوں میں عجب لیے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں احمد کے لیے متاثر کن سا تاثر تھا۔ تعریف کا شکریہ، احمد نے لاپرواہی سے کہا، آج سے تم صرف ایک والنٹیئر ہو، پولیس کی فشنگ مہم میں ساتھ دینے والی والنٹیئر جس نے منی لانڈرنگ کی مافیا کے بے نقاب کرنے میں ان کی مدد کی۔ یہ سب کیسے احمد؟ آخر یہ فشنگ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مہر نے ناسمجھی سے بولی۔ احمد کی مسکراہٹ فنا ہوئی، چہرے پہ کرختگی اور سختی نظر آئی۔ اس نے ایگنیشن میں چابی گھمائی اور کار سٹارٹ کی۔ اس نے اب گاڑی کا اے سی چلایا، گاڑی کا ماحول یکدم پراسرار سا ہو گیا۔ تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میں تمہاری مدد کیوں کر رہا تھا؟ احمد بولا۔ مہر کے چہرے کا تناؤ ڈھیلا ہوا، مہر نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ وقت بھی آ گیا تھا۔ مہر نے سوچا، پھر آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے دشمنوں نے احمد یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس کے انداز میں شکایت سی تھی، لہجہ شعلہ باز تھی، اس کے چہرے پہ کہیں نہ کہیں گہرا کرب بھی جھلکتا تھا۔ وہ آنکھوں میں تپش لیے مہر کو دیکھنے لگا۔ اس نے اب سب کچھ مہر کو بتانا شروع کیا، شروع سے آخر تک۔ 3 سال پہلے فیروز کی گمشدگی کو 1 ماہ ہونے والا تھا۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگے تھے، اس سوالات کے ساتھ جینا کہ ان کا پیارا محبوب بھائی کدھر ہے، زندہ بھی ہے کہ نہیں، زندہ ہے تو کس حال میں ہے، اور اگر مردہ ہے تو اس کی لاش کہاں ہے۔ اس عدم یقینی کے ساتھ جینا نہایت مشکل تھا، لیکن وہ جی رہے تھے، وقت گزار رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے فیروز کی تلاش اب تک چھوڑی نہیں تھی، اسے ڈھونڈنے کی، اسے کھوجنے کی وہ دونوں ہی پوری کوشش کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، درِ فشاں گھر کے لاؤنج پہ خاندان کی کچھ عمر رسیدہ عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں عورتیں اس کی خالہ تھیں، ایک ممتاز اور دوسری سمینہ۔ میز پہ چائے کے خالی کپ رکھے ہوئے تھے اور نمکوں کی پلیٹ بھی، جس میں سے آدھی سے زیادہ نمکو چٹ کری جا چکی تھی اور بس تکلفانہ ہی چھوڑی دی گئی تھی۔ درِ فشاں کافی غیر آرام دہ سی نظر آ رہی تھی۔ ویسے ممتاز خالہ نے ہاتھوں میں نمکو بھرے، پولیس کو کمپلین کی تم لوگوں نے؟ نمکو منہ میں ڈال کے وہ اب دانتوں سے اسے چبانے لگیں، خستہ نمکو کے ٹوٹنے کی آواز ان کے منہ کی سمت سے آتی تھی۔ درِ فشاں نے محض سر اس بات میں ہلایا، بولی کچھ نہیں۔ ہے بیچارہ، نہ جانے کہاں گیا ہوگا، یہ سارے جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں۔ سمینہ خالہ جیسے ایک لفظ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ ہاں اسکیم، یہ سب اسکیم ہوتے ہیں۔ درِ فشاں بس یوں ہی سنتی گئی، وہ پچھلے مہینوں سے گھسی پٹی باتیں سن سن کے بیزار آ چکی تھی، یہ جیسے روز کا معمول بن چکا تھا۔ ہر کوئی آتا تھا، اس سے ہر تفصیل پوچھتا تھا، تفصیل کے بعد مشورے دیتا تھا، مشورے دینے کے بعد افسوس کا اظہار کرتا تھا۔ چلو بس اب اللہ بہتر کرے، ہماری تو دعا ہے کہ جلد فیروز واپس آ جائے۔
بڑا ہی پیارا بچہ تھا، ملنسار اور خوش اخلاق۔ ممتاز خالہ چہرے پہ اداسی لیے بولیں۔ در فشاں کی کوفت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب نہ جانے کیا ہوگا تم دونوں کا، ماں باپ پہلے نہیں، اور ایک بھائی جو گھر کا معاشی نظام چلاتا تھا وہ بھی چلے گیا۔ اب اللہ ہی بھلا کرے۔ سمینہ خالہ نے مٹھی بھر کی نیم کو اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ ہم اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک پوچھ لینا، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اس بات پہ درفشاں کے چہرے پہ کڑوی مسکراہٹ بکھری۔ وہ جانتی تھی کہ در حقیقت کوئی ان کے ساتھ نہ تھا، ان کے والدین کے انتقال کے بعد کوئی ان کے ساتھ رہا نہ تھا۔ اس وقت بھی سب رشتہ داروں نے یہی سب باتیں کی تھی مدد کے لیے۔ ان سب میں سے جب بھی کسی کو پکارا کوئی نہ کوئی بہانہ ہی انہیں پکڑایا گیا۔ وہ ہمیشہ سے اکیلے تھے اور آئندہ بھی اکیلے رہنے والے تھے۔ یہی حقیقت تھی، تلخ تھی لیکن حقیقت تھی۔ ویسے در فشاں، میرا مشورہ ہے کہ یہ گھر بیچ کے کسی چھوٹے گھر میں چلے جاؤ۔ اب 5 کمرے ہیں، احمد اور تم دونوں کو بھلا کیا کرنا ہے اتنے بڑے گھر کا؟ ممتاز خالہ نے مشورہ دیا۔ در فشاں نے بیزاری سے آنکھیں میچ لیں۔ لوگ اتنا ظالم کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ گھر ان کے ماں باپ نے کتنی محبت سے بنایا تھا۔ در فشاں کو سوچ سوچ کے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے ابھی اتنے برے وقت نہیں آئے، ہم ٹھیک ہیں، درے نے لہجے عام سے بنایا۔ بھائی میں تو ایسی کہہ رہی تھی، نہ جانے آگے کیا ہونا ہے، وقت کا کچھ پتہ تھوڑی ہے بھلا۔ اب در فشاں کا سر پھٹنے لگا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کچھ کڑوا بولنے سے روک رہی تھی۔ کچھ دیر معمول کی باتوں کے بعد اس کی خالہ چلی گئیں۔ ان دونوں کی ذات ہی اس نے کلینک کی انتظامیہ کو کال ملا دی۔ وہ بس آج کل سے دوبارہ جوائننگ دینے لگی تھی۔ وہ گھر بیٹھ کے گھر کا یہ زہریلا ماحول برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رات کا وقت تھا جب احمد گھر واپس آیا۔ اس کے چہرے پہ شدید تکان تھی، کندھے تکان کے باعث بھاری محسوس ہوتے تھے۔ در فشاں اس کے آتے ہی میز پہ کھانا لگایا۔ دونوں نے کھانا شروع کیا۔ فیروز بھائی کے بغیر کھانے کی عادت بھی انہوں نے آہستہ آہستہ ہونے لگی تھی۔ پولیس کو کچھ پتہ چلا؟ پچھلے مہینے سے ہر روز وہ یہی سوال پوچھ رہی تھی اور احمد نے وہی رد عمل دیا جو وہ پچھلے مہینے سے دے رہا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہی مایوسی کے کالے بادل پھر سے در فشاں کے سر پہ چھانے لگے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آنکھ بند کرے اور جب کھولے تو اس کے فیروز بھائی اس کے سامنے ہوتے، اسے مسکرا کے دیکھ رہے ہوتے، مگر پلک جھپکانے سے بھی ایسے موزے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ کسی مجبوری کے تحت استنبول گئے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے وہ خود بات کر لیں گے مجھ سے، مجھے یقین ہے۔ دورے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ بس اپنی دم توڑتی امیدوں کو ہوا دینے کے لیے بہانے تلاش کر رہی تھی۔ امیدیں ہی تھیں جن کے سہارے وہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان امیدوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا وہ چاہتی نہیں تھی۔ احمد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایئرپورٹس کے ڈیٹا کے مطابق وہ استنبول نہیں گئے آپا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر وہ پاکستان میں ہیں تو کدھر؟ احمد اچنبے سے بولا۔ دورے کا دماغ مزید الجھ گیا۔ بھائی کے جانے سے سب کچھ کتنا مشکل ہو گیا تھا، سب کچھ کتنا خالی ہو گیا تھا۔ اسے خالی پن ہر جگہ محسوس ہوتا تھا۔ کسی انہونی نے فیروز بھائی کو جکڑ لیا ہوگا احمد، مگر مجھے یقین ہے کہ ایک دن ضرور ملیں گے، ہمیں ہمارا بھائی ضرور ملے گا۔ در فشاں آواز میں آنس لیے بولی تھی۔ وہ اس بات کا اقرار نہیں کر رہی تھی کہ وہ بھی اندر سے مایوس ہے، اندر سے اس کا دل واقف تھا کہ اب فیروز نہیں ملنے والا۔ کھانے کے بعد دونوں اپنے اپنے کمروں کی جانب چل دیے۔ احمد جاتے ساتھ ہی لیپ ٹاپ پہ لگ گیا۔ وہ فری لانسنگ کرتا تھا اور رات تک وہ اپنے لیپ ٹاپ ہی لگا رہتا تھا۔ کام سے فارغ ہو کے وہ بیڈ پہ سیدھ میں لیٹ گیا اور موبائل استعمال کرنے لگا۔ وہ اس وقت انسٹا پہ لگا ہوا تھا۔ ٹھیک اسی وقت اسے ایک پوسٹ نظر آئی، اسٹار ٹرکی آرگنائزیشن۔ یہ دیکھو، سیٹل ان ٹرکی کا نام کا یہ پیج ہے، ان کا آفس بھی ہے، میں پوری تسلی کر چکا ہوں، بے فکر رہو۔ احمد کے دماغ میں فیروز کا وہ فکرہ گردش کرنے لگا جو ڈھیر مہینے پہلے اس نے اس سے کہا تھا۔ وہ تھوڑا چکنا ہوا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں مشکوک سا تاثر تھا۔ اس نے وہ پیج کھولا اور اسے فالو کیا۔ وہ اس پیج کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے لگا۔ وہ پیج 3 ماہ پرانا تھا۔ اس میں کافی زیادہ پوسٹنگ کی جاتی تھی۔ ساری پوسٹ بہت پروفیشنل سی لگتی تھی، ایسے جیسے یہ کوئی بہت معیاری ادارہ ہو۔ احمد کے شک میں اضافہ ہوا۔ اس پیج کو دیکھ کے نہ جانے کیوں وہی والا پیج یاد آ رہا تھا جو فیروز نے اسے دکھایا تھا۔ فیروز کے لاپتہ ہونے کے بعد وہ پیج غائب ہو گیا تھا۔ کیا یہ کوئی اشارہ تھا کہ احمد کو اس پیج پہ تفتیش کرنی چاہیے تھی؟ احمد فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ احمد نے فی الحال موبائل پرے رکھ دیا۔ اب اس کے قرآن دہرانے کا وقت تھا۔ وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل تک گیا۔ اس نے اپنے ہرے سر ورک والا مصحف نکالا جو کہ ہرے غلاف میں مقید تھا۔ مصحف بھی پرانا لگتا تھا اور غلاف بھی قدرے پرانا تھا کیونکہ سلائی جگہ جگہ سے نکلی ہوئی نظر آتی تھی۔ احمد اس اندھیری رات میں اپنے کمرے میں تنہائی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا گیا۔ اپنی زندگی کی مصروفیات، اپنی زندگی کی ہر کشمکش کو وہ ایسے ہی بھلاتا گیا۔ آنے والے کچھ دن درے اور احمد کے لیے مصروف سے گزرے۔ احمد نے پولیس اسٹیشن کے چکر لگانے چھوڑ دیے تھے کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ پولیس اس معاملے کو لے کر سنجیدہ نہیں تھی۔ پولیس والے بس ٹال مٹول ہی کیے جا رہے تھے۔ دن کی کسی اوقات میں ایک بار پھر سے اس کی نظروں میں اسٹار ٹرکی آرگنائزیشن کی جانب سے کی گئی ایک اور پوسٹ گزری۔ وہ متجسس ہو کے پوسٹ پڑھتا چلا گیا۔
پوسٹ میں ترکی جاننے کے فوائد گنوائے گئے تھے۔ اس پوسٹ کو ایسا بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی کچی عمر کا نوجوان اس پوسٹ کو پڑھ کے یہی تصور کرنے لگ جائے کہ ترکی جا کے اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ احمد کو یہ پیج پہلے سے بھی زیادہ کھٹکنے لگا۔ کیا یہ کوئی اسکیم تھا یا پھر یہ ایجنسی بس مارکیٹنگ کر رہی تھی؟ احمد کو یہی دو امکان نظر آئے۔ اس کا تجسس اب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ آخرکار اس نے پیج کا ڈی ایم کھولا اور انہیں ایک میسج کیا، کیا آپ لوگ مجھے اور تفصیلات دے سکتے ہیں؟ احمد نے پیغام بھیج کے موبائل بند کر دیا۔ دل میں عجیب سی لہر ڈگمگائی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کو لگ رہا تھا کہ ان کا فیروز کی گمشدگی سے تعلق تھا۔ وہ بس اپنے شک کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ وہ دلدل میں اپنا پہلا قدم بڑھا چکا تھا۔ یہ وہی دلدل تھی جس میں احمد یوسف آج تک جکڑا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ معمول کے مطابق احمد پروگرامنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اسے حال ہی میں ایک نیا کلائنٹ ملا تھا اور اب وہ اسی کی ویب سائٹ پہ کام کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ اس کا ہاتھ تیزی سے کوڈز ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر ٹھہرتا، کچھ سوچتا اور پھر سے ٹائپنگ شروع کرتا۔ لیپ ٹاپ کے عقب میں رکھا موبائل تھر تھرایا۔ موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ احمد نے ٹائپنگ کرتے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ موبائل پہ ڈالی۔ اسٹار ٹرکی کے پیج نے اس کے میسج کا رپلائی دے دیا تھا۔ احمد کا ٹائپنگ کرتا ہاتھ تھما۔ اس نے سب کام چھوڑ کے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کا ڈی ایم کھولا۔ آپ کہاں جانے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ وہ یہ میسج پڑھ کے کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ استنبول۔ آپ لوگ مجھے تفصیلات دے سکتے ہیں؟ احمد نے ٹائپ کیا۔ آپ کس شہر سے ہیں؟ اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ہمارے آفس آ جائیں۔ ہمارے ادارے کے کونسلر آپ کی ہدایات فراہم کر دیں گے اور تمام اہم تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے۔ آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دیجیے تاکہ ہم آپ کو لوکیشن بھیج دیں۔ احمد گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا واقعی سب کا کوئی فائدہ تھا؟ کیا وہ کسی طرح سے فیروز تک رسائی حاصل کر سکتا تھا یا وہ یہ جان سکتا تھا کہ فیروز کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ احمد نے اس وقت فیصلہ کیا کہ وہ ایک دفعہ تو ان کے آفس کا چکر ضرور لگائے گا۔ اگر اسے آفس میں کچھ بے ضرر لگا تو وہ آگے اس معاملے کو نہیں دھکیلے گا۔ اس نے دل میں یہی سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، احمد نے اپنا نمبر دے دیا۔ کچھ دیر میں اسے واٹس ایپ پہ لوکیشن موصول ہو گئی۔ آفس راولپنڈی کے کمرشل علاقے میں تھا اور گھر سے تھوڑا ہی دور تھا۔ دوری اب احمد کے لیے بے معنی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اب کوئی بھی شے اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے اوقات میں احمد راولپنڈی کے اس کمرشل علاقے پہنچ گیا تھا جہاں اسٹار ٹرکی کا آفس واقع تھا۔ کچھ دیر گلیوں میں بھٹکنے کے بعد اسے آفس مل گیا تھا۔ اسٹار ٹرکی کے آفس کے سامنے اپنی بائک پارک کر کے وہ آفس میں داخل ہوا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی سامنے اسے ریسیپشن نظر آئی۔ ریسیپشنسٹ ایک مرد تھا جو کہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اسی کے باعث آفس میں کافی ٹھنڈک تھی۔ دیوار کے ساتھ 3 لوہے کی کرسیاں بھی لگائی گئی تھیں۔ احمد کو دیکھتی ریسیپشنسٹ نے فون نیچے کیا اور مسکرا کے احمد کا استقبال کیا۔ احمد ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ریسیپشن کی طرف آیا۔ جی سر، میرا نام جلیل ہے، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ جلیل نامی ریسیپشنسٹ نرمی سے بولا۔ احمد نے سر اوپر نیچے ہلایا۔ میں نے کچھ تفصیلات لینی تھی، میں ترکی جانا چاہتا ہوں جاب کے سلسلے میں۔ احمد کا انداز سرسری تھا۔ جی سر، ممکن ہے، اندر حسان صاحب ہیں جو کہ یہ سارے انتظامات کرواتے ہیں، آپ 10 منٹ میں ان سے مل لیں۔ جلیل دراز سے کچھ نکالنے لگا۔ تب تک آپ یہ فارم بھر دیں۔ وہ دراز میں متلاشی نظریں گھمانے لگا۔ اسی وقت دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ احمد نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جلیل نے اندر آنے والے شخص کو دیکھ کے سر خم دیا۔ اندر آنے والا شخص احمد کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس سے مردانہ پرفیوم کی تیز مہک آتی تھی۔ احمد اور اس کی ایجنسی کے نظروں کا ملاپ اب تک نہیں ہوا تھا۔ جی سر، آپ اپنا نام بتائیں؟ جلیل نے فارم اور پین احمد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ احمد یوسف۔ جلیل نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن بول نہ سکا۔ احمد کے برابر میں کھڑا مرد فارم کی طرف جھپٹا۔ اس نے جارحانہ انداز میں فارم چھین لیا۔ احمد نے عجیب سی نگاہ اس شخص پہ ڈالی جس کا چہرہ سائیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ شمس، سب ٹھیک تو ہے؟ جلیل بوکھلا گیا تھا۔ شمس نے اب گردن موڑ کے احمد کو دیکھا جو کہ پرسکون سی سیٹ نگاہیں لیے اسی گھور رہا تھا۔ شمس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ تیزی سے احمد کی طرف لپکا، اس کے کندھا دبوچ کے اسے دیوار سے لگایا۔ جلیل بالکل الجھ گیا۔ احمد کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے شمس کو دیکھا۔ دروازہ بند کرو جلیل، شمس نے اونچی آواز میں کہا تو جلیل نے پہلی فرصت میں آفس کا دروازہ بند کیا۔ اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں ہو کیا رہا تھا۔ آفس کی سرد فضا میں تناؤ پھیل گیا۔ شمس غصیلی نگاہیں احمد پہ مرکوز کیں۔ وہ سانسیں پھلا کے اسے خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بے یقینی کے 22 پل تھے۔ احمد نے اپنی آنکھوں میں تپش طاری کی۔ وہ بھی اسے شعلہ باز نگاہیں لیے گھور رہا تھا۔ ہاتھ نیچے۔ احمد کی آواز مدھم تھی مگر انداز رعبدار تھا۔ شمس کو کچھ چھٹکنے لگا۔ اس سامنے کھڑے شخص میں ڈر کا کوئی عنصر موجود نہ تھا۔ وہ بھی پرسکون تھا۔ شمس نے مزید سانسیں پھلائیں۔ ایسا کرتے ہوئے وہ وحشی درندے کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ آج کے بعد مجھے یہاں نظر نہیں آؤ گے تم، سمجھے؟ شمس نے چبا چبا کے ہر ایک لفظ ادا کیا۔ احمد کے دماغ میں سوال در سوال آنے لگے۔ یہ شخص تو اس کے لیے اجنبی تھا، پھر وہ اسے کیسے جانتا تھا؟ ورنہ کیا؟ احمد بھی ڈرا نہیں تھا۔ شمس کی آنکھوں میں حیرانی پھیلی۔ وہ احمد کو ڈرانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے اب کچھ اور کرنے کا فیصلہ کیا۔
شمس نے اپنی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پسٹل نکالی۔ احمد بالکل ساکن ہو گیا، آنکھیں پھٹنے لگیں، اس کے جسم نے حرکت کرنا بند کر دی، سانس ایک دم تھم سی گئی۔ شمس نے آہستگی سے پسٹل کی نال احمد کی کن پٹی پہ رکھی۔ احمد کے ماتھے پہ ٹھنڈے پسینے جھلکے۔ ورنہ گولی تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا، شمس نے چبا چبا کر کہا اور احمد کے کندھے پر سے گرفت ڈھیلی کر کے اسے چھوڑ دیا۔ احمد گہری سانس لیتے شمس سے 2 قدم پیچھے ہوا، آنکھوں میں شمس کے لیے خوف تھا۔ دفع ہو جاؤ، اب نظر نہیں آنا مجھے۔ احمد دروازے سے جانے لگا تو شمس پیچھے سے چلایا۔ احمد باہر آیا تو وہ تلملایا ہوا تھا۔ آخر کوئی اس کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ یہ سوچ سوچ کے وہ آگ بگولا ہوئے جا رہا تھا۔ اس سے ایک لینڈ کروز بھی نظر آئی۔ احمد نے اس لینڈ کروز پہ زور سے لات کھینچ کے ماری اور آگے بڑھ گیا۔ غصے میں اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ احمد نے ایک دکان سے پانی کی بوتل لی اور روڈ کی پیمنٹ پہ بیٹھ کے پانی اپنے حلق میں اتارا۔ جس طرح غصہ اس کے دماغ سے سرکنے لگا تھا، دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ اب وہ ہونے والے واقعے پہ گہری نظر ڈال رہا تھا۔ تو اب یہ تو ثابت ہو چکا اس جگہ پہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ احمد کے دماغ میں اور بھی کئی سوالات تھے۔ کیا ان کا فیروز سے کوئی تعلق تھا بھی؟ اور یہ بھلا اسے کیسے جانتے تھے؟ اسے کچھ نہ کچھ کر کے اب ان سوالات کا جواب تو تلاش کرنا ہی تھا، لیکن کیسے؟ وہ مضطرب ہونے لگا تھا۔ ٹھیک اسی وقت احمد کی جیب میں موبائل تھر تھر آیا۔ احمد نے موبائل کھولا۔ اس کے پاس ای میل آئی تھی اس کمپنی کی جس میں کچھ دنوں پہلے اس نے انٹرویو دیا تھا۔ احمد کچھ پرسکون ہونے لگا۔ اسے ویسے بھی مسلسل آمدنی کی ضرورت تھی۔ پہلے اس کے اوپر صرف اپنے خرچے تھے، مگر اب اس کے اوپر درفشاں کی بھی ذمہ داری تھی۔ کمپنی کا آفس اسی کمرشل علاقے میں واقع بلڈنگ میں بنا ہوا تھا۔ احمد اسی وجہ سے یہاں کام کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا، یہاں سے وہ اسٹار ٹرکی کی اس مشکوک ادارے پر زیادہ نزدیک سے نظر رکھ سکتا تھا۔ احمد کو اپنے نئے آفس میں جاب کرتے 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔ آفس کی بلند عمارت اسٹار ٹرکی آرگنائزیشن کی پٹی پہ ہی تھی۔ آفس اس عمارت کے 4تھے فلور پہ واقع تھا۔ وہ اکثر و بیشتر آفس کی بلڈنگ سے اسٹار ٹرکی کے آفس کو دیکھا کرتا تھا۔ اسے پچھلے ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ شمس اپنی لینڈ کروز میں سوار یہاں پہ نظر آیا تھا۔ احمد نے محض پچھلی دفعہ ہونے والے واقعے کے بعد وہاں جانے کی جرأت نہ کی تھی، لیکن اب اس کا تجسس اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ دل میں ہر وقت ہلچل مچی رہتی تھی اور یہی سوال دماغ میں سوار رہتا تھا کہ آخر وہاں ایسا کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی فیروز کی گمشدگی کا اس ادارے سے کوئی تعلق ہے؟ وہ اب تک نتیجہ خیز نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن تنگ آ کے احمد نے کچھ خطرناک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کو شمس کی طرف سے موصول دھمکی بھی یاد تھی، مگر وہ اس طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس دن شمس کی لینڈ کروز اسٹار ٹرکی کے آفس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ جب اس نے اپنی واردات کرنے کا فیصلہ کیا، احمد اپنی بریک کے بعد اپنے ہاتھ میں کچھ فائلز تھامے اسٹار ٹرکی کی ادارے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ لینڈ کروز کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے اس نے اپنے اطراف میں نظریں گھمائیں۔ جب اس نے تسلی کر لی کہ کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تو اس نے ہاتھ میں موجود فائل زمین پہ گرا دیں۔ احمد کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو پرسکون ظاہر کیا۔ اس نے نیچے جھک کے مصروفانہ انداز میں فائلز اٹھانے شروع کی۔ اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک گول ڈیوائس نکالی۔ ڈیوائس کے پیچھے ایک پیپر لگا تھا جو اس نے کھینچ کے اتارا۔ ایک دفعہ پھر سے اس نے مضطرب ہو کے اطراف کا جائزہ لیا۔ سب اپنے آپ میں مگن چلے جا رہے تھے۔ احمد نے پرسکون آہ خارج کی۔ پیپر اترنے پہ اس ڈیوائس کی سطح نمایاں ہوئی جس پہ ایک بہت مضبوط ایڈھیسو گلو لگائی ہوئی تھی۔ احمد نے ایک دفعہ پھر سے اطراف میں دیکھا، ایک گہری سانس اندر لی اور ایک گہری سانس باہر نکالی۔ اس نے گاڑی کے نیچے وہ ڈیوائس چپکا دی۔ ڈیوائس گاڑی کے نیچے چپک چکی تھی۔ احمد نے ہڑبڑا کے عالم میں اپنی فائلز جمع کی اور کھڑا ہوا۔ سانسیں بحال ہونے لگی تھیں۔ کسی نے اسے مشکوک کارروائی انجام دیتے نہیں دیکھا تھا۔ اپنا چہرہ اور کپڑے درست کرتے وہ آفس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ یہ ڈیوائس کوئی عام ڈیوائس نہ تھی۔ اس ڈیوائس میں احمد نے ایک جی پی ایس ٹریکر ڈالا ہوا تھا۔ وہ شمس کی ہر حرکت پہ نظر رکھنا چاہتا تھا۔ اسے یہ کرنا ضروری لگ رہا تھا۔ اور اسی طرح سے کچھ دن مزید گزرے۔ اب اتوار کا دن آن پڑا تھا۔ روز کا اب کچھ یوں معمول بن گیا تھا کہ احمد روز صبح کام پہ جاتا، کام سے واپس آ کے وہ اپنے جی پی ایس ٹریکر سے شمس کی گاڑی کی ہر حرکت دیکھا کرتا۔ اسے ان دنوں میں کوئی خاص پیٹرن نظر نہیں آیا۔ ایک دفعہ بس شمس ایئرپورٹ گیا، وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن عافیت زندگی کے ہسپتال بھی جایا کرتا، باقی وہ کبھی ایک کالونی جاتا کبھی دوسری کالونی۔ احمد کوئی نقطہ جوڑ نہیں پا رہا تھا۔ اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شمس کرتا کیا تھا، وہ عافیت زندگی کیوں جاتا تھا، اور پھر اس کا اسٹار ٹرکی میں کیا کام، اور پھر بیچ میں ایک ایئرپورٹ بھی آ گیا۔ پزل کے ٹکڑے بکھرے جا رہے تھے۔ اتوار کے دن احمد کی چھٹی تھی، اس لیے اس نے اپنی گاڑی میں ہی شمس کا تعاقب کرنے کی ٹھانی۔ وہ اپنے موبائل کے سافٹ ویئر سے شمس کی لوکیشن دیکھتا اور اس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ رہنے کی کوشش کرتا۔ شمس آج ایئرپورٹ کے راستے پہ گامزن تھا۔ وہ دوسری دفعہ ایئرپورٹ جا رہا تھا، یعنی ایئرپورٹ پہ یقیناً کوئی ضروری کام ہو رہا ہوتا ہے۔ احمد اتنا تو سمجھ گیا تھا، شمس ہمیشہ ایئرپورٹ سے واپس آ جاتا تھا، یعنی وہ ایئرپورٹ میں بس کسی کو چھوڑنے جاتا تھا، لیکن کسے اور کیوں یہ احمد سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر شمس نے اپنی لینڈ کروز روکی۔ احمد نے شمس کی لینڈ کروز سے کافی دور درختوں کی اوٹ میں اپنی کلٹس پار کی۔
وہ دوربین کی مدد سے شمس کی لینڈ کروز کو دیکھ رہا تھا۔ لینڈ کروز کے شیشے ٹنٹڈ تھے، اس لیے احمد اندر کا منظر نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ گاڑی کے دروازے کھلے، ڈرائیونگ سیٹ سے شمس نکلا اور پچھلی نشست سے ایک نوجوان سی لڑکی۔ اس لڑکی نے نیلی سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی، بالوں پہ بینڈ لگا کے پیچھے کسا ہوا تھا۔ وہ ایک ماڈل تھی جو کہ اس نے کسی اشتہار میں دیکھی تھی۔ شمس کا بھلا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق؟ احمد نے سوچا۔ اس ماڈل کو شمس نے ایک سوٹ کیس دیا۔ شمس ہاتھ ہلا ہلا کے اس لڑکی کو کچھ کہنے لگا۔ ماڈل کے چہرے پہ گھبراہٹ واضح تھی، وہ اتنی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ احمد نے سوچا دماغ میں کہیں نہ کہیں تصویر بننے لگ گئی۔ شمس اب ماڈل سے بات کرتے ہوئے کمینہ سا مسکرایا۔ یہ کمینی سی مسکراہٹ دیکھ کے تو احمد کا خون کھولنے لگا۔ وہ ماڈل اب بیگ ہاتھ میں تھامے ایئرپورٹ کے اندر چلے گئی۔ شمس پھر دوبارہ سے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ احمد کے دماغ میں مزید سوال ابھرے۔ اس وقت احمد کو کچھ یاد آیا۔ 2 سال پہلے اس نے ایک خبر پڑھی تھی جس میں ماڈل ایک امیر پولیٹیشین کے لیے منی لانڈرنگ کرتے پکڑی گئی۔ احمد کو احساس ہوا کہ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ احمد کے دماغ میں تصویر واضح ہونے لگی تھی۔ کوئی آخر منی لانڈرنگ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اپنا کالا پیسہ چھپا سکے اور اس پہ پردہ رکھ سکے۔ یقیناً شمس صرف ایک مہرہ تھا اور اس کے پیچھے کچھ لوگ ضرور ہوں گے۔ یہ لوگ یقیناً طاقتور بھی ہوں گے، تو کیا یہ لوگ فیروز کے مجرم ہو سکتے تھے؟ احمد کو لگا اس چیز کا امکان فی الوقت کافی زیادہ تھا۔ احمد نے شمس کے اوپر دور سے ہی نظر رکھنا جاری رکھی۔ اسی طرح سے شمس کا تعاقب کرتے کرتے ایک ہفتہ بیت گیا۔ وہ دن رات شمس کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ شمس اسے ایک دفعہ پھر سے ایئرپورٹ کے قریب نظر آیا۔ عافیہ زندگی جانا تو اس کی روز کی روٹین میں تھا، مگر سب پزل پیسز بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کوئی پزل پیس جوڑ نہیں پا رہا تھا۔ فیروز کا ان سب سے تعلق بھی واضح نہ تھا۔ اس کے علاوہ آفس کے کاموں نے احمد کو ضرورت سے زیادہ تھکا دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کافی مرتبہ انٹرنشپس کر چکا تھا، مگر یوں مسلسل کام کرنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، اور یوں ہی وہ آفس پالیٹکس سے بھی متعارف ہوا۔ اس کے علاوہ احمد کو لگ رہا تھا جیسے اس کی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال نہیں ہو رہا ہے، بس ایک گھسا پٹا فارمیٹ تھا جس پہ سب کو کام کرنا تھا۔ فری لانسنگ کرتے وقت احمد کے پاس کام کرنے کی آزادی ہوتی تھی، وہ اس آزادی کو مس کر رہا تھا۔ احمد کو اب آفس کے ماحول سے بھی کوفت آنے لگی تھی، اس لیے وہ آج کل اپنی خود کی کمپنی بھی شروع کرنے کا سوچا کرتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ احمد اپنے آفس سے گھر کی واپسی کے راستے پہ گامزن تھا۔ وہ ایک ویران سڑک پہ اپنی کلٹس ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑک کافی ویران تھی اور آس پاس سے گھر بھی آباد نہ تھا۔ اسی وقت احمد کے کانوں میں کسی گاڑی کی سڑک پہ تیز دوڑنے کی آواز آئی۔ احمد کو کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ملا۔ گاڑی اتنی تیزی سے اس سڑک پہ چلتی آئی اور پہیوں کو موڑ کے اس کے سامنے آ کے رک گئی۔ احمد یکدم بکھلا کے بریک دبانے لگا۔ اس کی کلٹس اس گاڑی کو لگتے لگتے بچی۔ احمد تب چڑھنے لگی۔ یہ بھلا کون جاہل تھا، اس نے سوچا۔ چہرے پہ غصے کے باعث تناؤ پھیل گیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترنے ہی لگا تھا جب اس نے نظر اس کے سامنے کھڑی گاڑی پہ ڈالی۔ وہ لینڈ کروز تھی، شمس کی۔ احمد کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ یہ گولی تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ اسے وہ دھمکی یاد آئی۔ احمد کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے ڈیش بورڈ کھولا، اس میں سے کچھ نکال کے اپنی جیب میں ڈالا۔ شمس اپنی لینڈ کروز سے نکلا۔ اس کی موٹی ناک پہ غصہ سوار تھا۔ وہ احمد کی کلٹس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ احمد گاڑی سے اترا۔ احمد کے اترتے ساتھ ہی شمس اس کی طرف جارحانہ انداز میں لپکا، اس کے پیٹ میں 2 گھوسے مارے اور اس کے کندھوں سے دبوچتے دیوار سے لگایا۔ احمد درد سے کرا، لیکن اگلے لمحے اس نے اپنے چہرے کو بالکل پرسکون کر لیا۔ شمس نے اپنی کوٹ کی جیب سے وہی گولڈ ڈیوائس نکالی جو احمد نے لگائی تھی۔ وہ ڈیوائس دیکھ کے احمد کے چہرے پہ نہ حیرت ابھری نہ بے یقینی، وہ بالکل پرسکون رہا۔ یہ تم نے لگائی ہے نا؟ شمس نے چبا چبا کر کہا۔ احمد نے لاپرواہی سے آئی برو چکائے۔ نہیں، اور چھوڑو مجھے، زیادہ دماغ نہ خراب کرو۔ احمد بدلحاظی سے بولا۔ اس کا کندھا دیوار سے سختی سے دبایا ہوا تھا جس کے باعث کندھے پہ تکلیف ہو رہی تھی۔ دیکھو میرے ساتھ گیمز نہ کھیلو، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اس سب سے خود ہی دور ہو جاؤ۔ شمس کو احمد کا پرسکون سا انداز کھلنے لگا۔ میں نے کہا نا میں کوئی کھیل نہیں کھیل رہا، مجھے جانے دو، احمد تنک کے بولا۔ میں بتا رہا ہوں احمد، میں نے تمہاری ٹانگیں توڑ کے تمہیں معذور کر دینا ہے۔ اور اب قتل کی دھمکی بس معذور کرنے کی دھمکی بن گئی تھی۔ بہت ہی دلچسپ، احمد دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو۔ احمد کا ہاتھ اس کی جیب میں گیا۔ وہ شیشے کی چھوٹی سی بوتل میں قید تیز مہک والا پرفیوم تھا۔ احمد نے ہاتھ اوپر اٹھا کے شمس کی آنکھوں میں وہ پرفیوم چھڑکا۔ شمس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی، وہ چلانے لگا تھا۔ اس نے احمد کے کندھے پہ سے اپنا ہاتھ اٹھا کے آنکھوں کو مسلا۔ احمد نے موقع کا فائدہ اٹھاتے شمس کے منہ پہ زوردار چپیڑی لگائیں۔ شمس کے لیے یہ وار غیر متوقع تھا، وہ چلا کے زمین پہ گر گیا۔ احمد نے دانت پیستے ہوئے زمین پہ گرے ہوئے شمس کو 2 لاتیں اور کھینچ کے ماری۔ وہ اسٹار ٹرکی کے آفس میں ہونے والے واقعے کا حساب لے رہا تھا۔ میں تم لوگوں کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا۔ احمد کی سانسیں غصے کے باعث پھولنے لگی تھیں۔ شمس اب بھی چلائے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اندھا ہو جائے گا۔ احمد اب تیزی سے اپنی گاڑی پہ بیٹھا، گاڑی کو موڑتے ہوئے وہ اب وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت احمد یوسف کو یقین ہونے لگا تھا کہ یہی لوگ اس کے بھائی کے مجرم تھے۔ ان کے جرم کے بارے میں وہ جانتا تھا، اس لیے ہی وہ لوگ اسے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے۔
احمد اس وقت یہی نتیجہ اخذ کر پا رہا تھا۔ یہ اگلے دن کی دوپہر کا وقت تھا۔ سورج اپنی تپش سے آمیز کرنوں سے عافیت زندگی کو بلند و بالا عمارت کے اوپر وار کر رہا تھا۔ عافیت زندگی کی عالی شان عمارت دن کی اس پہر چمک رہی تھی۔ سورج کی کرنیں گلاس والز پہ پڑ کے منظر پہ انعکاس ہوتی تھیں۔ ان اوقات میں عموماً گہما گہمی زیادہ ہوتی ہے، لیکن آج گہما گہمی کافی کم تھی۔ نیلوفر اسپتال کی نئی نئی مینیجر بنی تھی اور وہ اپنی جاب کو بھرپور نبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھے کچھ پیپرز دیکھ رہی تھی جب اندر لیڈی اقتدار آئی۔ لیڈی اقتدار کے چہرے پہ برہمی تھی۔ وہ نیلوفر کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ نیلوفر نے ملکہ کے وجود میں کھلے اضطراب کو بھانپ لیا تھا۔ نیلوفر نے سب کام چھوڑ کے ٹیبل پہ پڑے جگ سے لیڈی اقتدار کے لیے پانی گلاس میں نکالا۔ لیڈی اقتدار پانی گھٹا گھٹ پی گئی۔ اتنی پریشانی نہ لیں، نیلوفر آواز میں تشویش لیے بولی تو لیڈی اقتدار نے تاثرات عام کیے۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ اپنی پریشانی چہرے پہ لے آئی تھی۔ مجھے ڈر ہے میں احمد کے پیچھے ایک قیمتی اثاثہ نہ کھو دوں۔ لیڈی اقتدار نے اپنا انداز پرسکون رکھا۔ نیلوفر نے سوچتی آنکھوں سے لیڈی اقتدار کو دیکھا۔ اگلا فقرہ کہنے کے لیے اس نے ہمت جمع کی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اسے ختم کر دینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا اس نے شمس کا کیا حشر کیا؟ وہ دلیر ہے لیڈی، مجھے لگتا ہے وہ آگے اور بھی مسئلے کھڑے کرے گا۔ اس کو مارنا دغا کرنے کے مترادف ہوگا۔ میں اپنے کاروبار کے ساتھ دغا نہیں کر سکتی۔ ہمیں احمد والا معاملہ کسی دوسرے طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ لیڈی اقتدار نے سرد مرعوب کر جانے والی نظر نیلوفر پہ ڈالی۔ مگر شاید یہی ضروری ہو، نیلوفر نے کہا تو لیڈی اقتدار کی آنکھوں میں سرد مہری بڑھنے لگی۔ تم سوچ لو نیلوفر، اگر میں اپنے ایک خاص بندے کے اوپر پیچھے سے وار کروں تو میں کسی کے اوپر بھی وار کر سکتی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اگلا نمبر تمہارا ہو۔ لیڈی اقتدار نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ نیلوفر کے چہرے کا ہر زاویہ بگڑتا چلا گیا۔ مگر شاید آگے جا کے ہمیں یہی کرنا، نیلوفر کہنے لگی تھی۔ لیڈی اقتدار نے زور سے ہاتھ ٹیبل پہ مارا۔ وہ پھر سے نیلوفر کو گھورنے لگی۔ اب کی بار نگاہوں میں برہمی تھی۔ ہمیں نہیں، مجھے، لیڈی اقتدار دانت پیسے تائید کرنے والے انداز میں بولی۔ تم یاد رکھو یہ دھندا میرا ہے، وہ جتانے والے انداز میں کہتی ہوئی اپنی انگلی سے اپنے سینے پہ دست دینے لگی۔ اس دھندے کو میں نے کھڑا کیا ہے اور اگر اسے کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی میرا ہے۔ تم اپنا مقام نہ بھولو نیلوفر۔ تم یہ پوسٹ دی گئی ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم ملکہ بن گئی ہو۔ تم اب بھی میرے اندر کام کرتی ہو، تم میرے ٹکڑوں پہ پلتی ہو۔ میں چاہوں تو ایک منٹ میں تمہیں سڑک کی خاک چھنوانے کے لیے چھوڑ دوں۔ لیڈی اقتدار کی جہاں گردن اکڑنے لگی وہاں نیلوفر کے تاثرات تن گئے۔ چہرے پہ کچھ بہت ناگوار سا تھا۔ اسی لیے اپنی جگہ، اپنا مقام یاد رکھو، لیڈی اقتدار کہہ کر کھڑی ہوئی۔ سمجھی؟ اس نے کہا تو نیلوفر نے سخت تاثرات کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ نیلوفر کو ایک لمحے میں لیڈی اقتدار نے اپنا مقام یاد کرا دیا تھا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں خائف سا تاثر تھا، چہرہ رندا ہوا ہونے لگا۔ دیکھیے گا ایک دن آپ اس کے قتل کا حکم جاری ضرور کریں گی۔ لیڈی اقتدار کے جانے کے بعد نیلوفر خائف انداز میں بولی۔ اس کی انا کو بہت ٹیس پہنچی تھی۔ 11 دن بعد شام کے 6 بج رہے تھے۔ احمد کی چھٹی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بائک سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ وہ بائک کی کک بس مارنے لگا تھا کہ اسے سڑک کی دوسری طرف ایک نوجوان نظر آیا جو کہ پیمنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ نوجوان کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پہ مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ احمد کے چہرے پہ متفکر سا تاثر ابھرا۔ وہ بائک وہیں چھوڑ کے اس نوجوان کی طرف بڑھا۔ بھائی سب ٹھیک تو ہے؟ احمد نوجوان کے عقب میں کھڑا ہو کے بولا۔ اس نوجوان نے احمد پہ مایوس کن نظر سی ڈالی۔ بھائی میں ادھر آیا تھا۔ اس نے اسٹارٹر کی آرگنائزیشن کے آفس کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی کوئی میرا والیٹ لے کر چلا گیا۔ بائک سٹارٹ کی تو پیٹرول بھی نہیں ہے، فون بھی وہ لے گیا ہے۔ اب میں کیا کروں بھلا؟ نوجوان مرجھائی ہوئی انداز میں بولا۔ وہ کافی پریشان لگتا تھا۔ احمد اسے دیکھتی سمجھ گیا تھا کہ اس کی پریشانی گہری تھی۔ اس کے چہرے پہ دھول مٹی اس چیز کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ کافی گھنٹوں سے ادھر بیٹھا تھا۔ احمد مدھم سا مسکرایا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا والیٹ نکالا۔ نام کیا ہے؟ احمد نے اپنی والیٹ سے کچھ نوٹ نکالتے کہا۔ عثمان۔ عثمان نامی نوجوان نے جواب دیا۔ احمد نے 1000 کے 2 نوٹ عثمان کی طرف بڑھائے۔ عثمان تو خود سا نوٹوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ خوشگوار حیرانی پھیلی۔ نہیں بھائی اتنے کی ضرورت نہیں، بس پیٹرول ڈل جائے اتنے ہی چلیں گے اور میں واپس کر دوں گا۔ عثمان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اسے اپنی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ احمد بس زیر لب ہنس دیا۔ نہیں نہیں رکھ لو کوئی بات نہیں، اور تھوڑا پیٹرول مجھ سے لے لو تاکہ پیٹرول پمپ تک بائک چلی جائے۔ عثمان کی آنکھوں میں ممنون سا تاثر ابھرا۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ، میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عثمان نے پرخلوص سے انداز میں احمد کا شکریہ ادا کیا۔ میرا نام احمد ہے، احمد یوسف، اور میں ادھر، احمد نے اپنے آفس کی بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا، کام کرتا ہوں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لینا۔ احمد نے معتبر سے انداز میں سینے پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ احمد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویسے کیا کرنے آئے تھے ادھر؟ احمد نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ باس یہ ایجنسی ہے، پاکستان سے باہر سیٹل کروانے میں مدد کرے گی۔ کب سے ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں، MBA کی ڈگری بھی ضائع جا رہی ہے اور کام ملتا نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے باہر کام مل جائے گا۔ احمد نے سر اوپر نیچے ہلایا۔
کیا اسے ادھر جانے سے روکنا چاہیے تھا، اس نے سوچا۔ چھان بین کر لی ویسے، کوئی فراڈ تو نہیں؟ احمد نے تھوڑا متذبذب انداز میں پوچھا۔ اسے پہلی ملاقات میں ہی ایسے ہی کوئی مشورہ دینا تھوڑا غیر مناسب لگا۔ نہیں بھائی، مجھے تو صحیح لگی۔ کیوں، آپ کو بھی باہر سیٹل ہونا ہے؟ عثمان نے معصومیت سے پوچھا۔ احمد کو اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 22 سال کا ہوگا۔ نہیں نہیں، ویسے کہاں جا رہے ہو تم؟ احمد نے پوچھا۔ ترکی انشاءاللہ، یہ لوگ کہہ رہے استنبول بھیجیں گے مجھے۔ میں نے جگہ جگہ پتہ کیا لیکن ان کے ریٹس کافی کم ہیں، میں افورڈ کر سکتا ہوں، عثمان نے کہا۔ پھر کب جا رہے ہو؟ احمد کی دلچسپی اضافہ ہونے لگا۔ 2 ماہ بعد کا کہہ رہے ہیں، عثمان نے سرسری سا کہا۔ احمد نے سر اوپر نیچے ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر ہوتی رہے گی ملاقات۔ یہ کہہ کے احمد نے اپنی بائک سے تھوڑا سا پیٹرول نکالا اور عثمان کی بائک میں ڈالا۔ ہاتھ ملا کے پھر سے خوش دلی سے شکریہ ادا کر کے عثمان وہاں سے چلا گیا۔ احمد وہاں کھڑے یہی سوچتا رہ گیا کہ کیا اسے عثمان کو یہ سب کرنے سے روکنا چاہیے تھا، یہ شاید تھوڑا انتظار کر کے دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ایجنسی والے آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ احمد نے اس وقت کچھ وقت انتظار کرنے کا فیصلہ کیا، اسے یہی کرنا تھوڑا بہتر لگا۔ 1 ہفتے بعد دوپہر کا وقت تھا۔ احمد کے آفس میں بریک چل رہا تھا۔ حسب معمول احمد آفس کی کھڑکی کی طرف گیا جہاں سے اسے اسٹار ٹرکی کا آفس نظر آتا تھا۔ اسی وقت احمد کو روڈ کی پیمنٹ میں بیٹھا عثمان نظر آیا۔ وہ آج بھی کافی پریشان لگ رہا تھا، وہ جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ احمد متجسس ہونے لگا۔ حال احوال دریافت کرنے وہ آفس سے نکلا اور روڈ کراس کر کے عثمان تک پہنچا۔ عثمان، سب ٹھیک تو ہے؟ احمد بولا تو عثمان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مسکرا کے احمد کو دیکھنے لگا۔ کیا حال ہے احمد بھائی، بڑے دن بعد نظر آئے؟ نہیں نہیں، سب ٹھیک ہے۔ عثمان نے وقفہ لیا، سوالیہ نگاہ احمد پہ ڈالی۔ ایک مشورہ چاہیے تھا ویسے۔ عثمان کے انداز میں جھجک نمایاں تھی۔ ہاں ضرور، احمد نے دلچسپی لیتے کہا۔ یہ میں گیا تھا ایجنسی والوں کے پاس، کہہ رہے ہیں لیگل جانا ممکن نہیں، عثمان بولا۔ احمد جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں، خون منجمد ہو گیا، آنکھیں پھیلنے لگیں۔ عثمان کا بس اتنا کہنا اس کے پاس بہت سے سوالوں کا جواب دے گیا تھا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ الیگل جانا بہتر ہے اور پھر وہاں پر کام دلوا دیں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں دل سوچ سوچ کے بے چین ہو رہا ہے۔ احمد بس عثمان کو دیکھتا رہ گیا، وہ کچھ بول نہ سکا، زبان نے بولنے سے انکار کر دیا۔ کاش کہ میں تم لوگوں کو بتا سکتا میں کتنا مجبور ہوں، مگر فکر نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ میں تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں اور سب کچھ صرف تم دونوں کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم جلد ملیں گے۔ فیروز کا وہ خط احمد کے دماغ میں لہرانے لگا، پزل کے ٹکڑے یکے بعد دیگرے آپس میں جڑنے لگے تھے۔ وقتاً احمد حال کے منظر سے منقطع ہونے لگا۔ عثمان اس کے سامنے سے غائب ہو گیا، اس کے پیچھے سے اس کے آفس کی عمارت فنا ہونے لگی، سڑک کی پیمنٹ کے پیروں کے نیچے سے سرکنے لگی۔ وہ اب ایک منظر مہینے پہلے کے منظر میں تھا، پولیس اسٹیشن۔ اس کے سامنے پولیس والا بیٹھا ہوا تھا جو کہ مشکوک نگاہیں اس پہ گاڑے ہوئی تھا۔ آپ کو کیا یقین ہے کہ وہ استنبول جانا چاہتے تھے؟ پولیس والا شکی سے انداز میں بولا۔ جی، احمد نے کہا تو پولیس والے نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے ایئرپورٹ کا ریکارڈ نکلوایا ہے، فیروز یوسف، آپ کے بھائی کی کوئی بھی سیٹ بک نہیں ہوئی ہے، کہیں کی بھی، یعنی وہ استنبول نہیں گیا۔ پولیس اسٹیشن میں بیٹھے احمد کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے، وہ بالکل دنگ سا پولیس والے کو دیکھتا رہ گیا۔ پولیس اسٹیشن کا منظر آنکھوں کے سامنے سے تحلیل ہوا، حال کا منظر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے واپس آتا گیا۔ اس کے سامنے عثمان تھا جو کہ متعجب نگاہیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا فیروز بھی لیگل طرائق سے استنبول گیا تھا؟ احمد نے سوچا۔ کیا اس کا زندہ ہونا ممکن تھا؟ احمد کے دماغ میں مزید سوال ابھرنے لگے۔ بھائی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ عثمان کے کہتے ہی احمد نے جھٹکا لیا، دماغ میں آتے وہ خیالات منظر عام سے غائب ہوئے۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ عثمان نے ایک بار پھر کہا۔ احمد نے اپنے آپ کو نارمل رکھا تھا۔ یہ غلطی کبھی مت کرنا، سمجھ رہے ہو؟ احمد حتمی انداز میں بولا۔ وہ عثمان کو قطعاً اس کھائی میں چھلانگ لگانے نہیں دے سکتا تھا جس کھائی میں اس کے بھائی نے چھلانگ لگائی۔ عثمان کے چہرے پہ مایوسی در آئی۔ مگر پھر میں کیسے جاؤں؟ عثمان نے دل برداشتہ سے انداز میں کہا۔ اسے اپنی ترکی سیٹل ہونے کے خواب کرچی کرچی سے محسوس ہوئے۔ کچھ عرصے کے لیے کہیں بھی کام کر کے سیونگز جمع کرو، جلد بازی کے چکر میں کچھ الٹا سیدھا نہیں کر بیٹھنا۔ احمد کو ڈسٹرب سا ہونے لگا تھا۔ عثمان دل سے مطمئن نہ ہوا۔ ایک بظاہر آسان راستہ تھا جو کہ ایجنسی والوں نے اسے دکھایا تھا، اور وہ ایک راستہ تھا جس کی تلقین اسے احمد کر رہا تھا۔ وہ کون سا راستہ چنتا؟ شکریہ، میں چلتا ہوں، عثمان نے کہا۔ احمد کا دل مزید بے چین ہو گیا۔ اس لمحے احمد کو یقین آ گیا تھا کہ یہ لوگ ہی فیروز کے مجرم تھے۔ ساری چیزیں اسی چیز کی جانب نشاندہی کر رہی تھیں۔ آپ کا نمبر مل سکتا ہے بھائی؟ عثمان جاتے جاتے بولا۔ احمد نے سر ہاں میں ہلایا اور اپنا نمبر اسے دے دیا۔ صبح کا وقت تھا۔ احمد کے کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، کھڑکیوں کے ذریعے ٹھنڈی ہوائیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ فی الحال وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ یہ عثمان تھا۔ احمد کے ماتھے پہ نہ جانے کتنی شکریں ابھری ہوئی تھیں، وہ بے چین سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ غلطی مت کرنا، وہ بے دلی سے بولا، اس کے اندر مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ بھائی، گھر والوں کو بہت امیدیں ہیں مجھ سے، میں ان امیدوں پہ پورا اترنا چاہتا ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھانا ہے، اسے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے،
اور اگر ہمارے یہی حالات رہے تو شاید وہ ایک جماعت بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ احمد کے چہرے پہ غمگین سا تاثر ابھرا، دل مزید بے چین ہونے لگا۔ اسے کیسے روکے؟ احمد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عثمان بھی 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، مگر اس نے اس وقت اپنے خوابوں کو چنا۔ اسے لگا کہ استنبول جا کے اس کے خواب پورے ہو جائیں گے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اللیگلی صحیح، لیکن وہ استنبول جانا چاہتا تھا۔ اچھا؟ احمد کو لگا کہ آگے کچھ کہنا بے فیض تھا، اس کے الفاظ ضائع ہو جانے تھے۔ آپ کا شکریہ مجھے سننے کا بھائی۔ میرے اوپر پچھلے مہینے سے اتنا دباؤ تھا کہ اگر میں آپ سے نہ کہتا تو میں ایسے ہی مر جاتا۔ مجھے سننے کا دل سے شکریہ۔ احمد اداس سا مسکرا دیا۔ وہ آج جب پہلی دفعہ احمد نے چاہا تھا وہ اس کی سن لے، تب ہی اس نے اس کی نہ سنی۔ وہ غلطی کرنے جا رہا تھا اور احمد بھی اسے یہ غلطی کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں۔ احمد سوچنے لگا کہ اسے کہنا چاہیے کہ نہیں۔ یہ غلطی نہیں کرو۔ احمد کا دل بوجھل ہونے لگا تھا، وہ عثمان کا جواب جانتا تھا۔ نہیں بھائی، بس ابھی نہیں کر رہا ہوں۔ اب میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اللہ حافظ۔ امید ہے کہ جب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تو میں اس وقت ایک بڑا انسان بن جاؤں گا۔ عثمان نے خوش دلی سے کہہ کے کال کاٹ دی۔ احمد اپنا بوجھل سا وجود لے کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ عثمان کھائی میں سلنگ لگا چکا تھا، واپسی ممکن نہ تھی۔ اگلا دن بھی احمد نے مضطرب سے عالم میں گزارا۔ ہر وقت عثمان کی فکر اسے ستاتی رہتی تھی۔ آفس میں کام بھی وہ بے دلی سے کرتا تھا۔ رات کے وقت وہ اپنا مصحف کھول کے سبق دہرا رہا تھا، وہی ہرا بوسیدہ سا مصحف۔ یہ وہی مصحف تھا جس سے اس نے اپنا حفظ کیا تھا۔ اس مصحف سے اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ وابستگی سی بن گئی تھی اس مصحف سے، کوئی تعلق سا بن گیا تھا جیسے کوئی دوسرا مصحف چاہے کتنا بھی حسین کیوں نہ ہو اس کے برابر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ سبق دہراتے ہوئے سب کچھ بھول جاتا تھا، سب کچھ، اپنی مصروف زندگی کی کشمکش، ہر فکر، سب اس مصحف سے دیدار کے بعد بے معنی ہو جاتی تھی۔ اس میں لکھی آیت کی تلاوت کے بعد سب کچھ دماغ سے محو ہو جاتا تھا۔ ٹھیک اسی وقت احمد کا موبائل بجا۔ اس نے آیت مکمل کر کے نظر موبائل کی اسکرین پہ ڈالی۔ موبائل پہ جو نمبر تھا وہ پاکستانی نہیں لگتا تھا۔ احمد کچھ مشکوک ہوا۔ اس نے کال اٹھا کے فون کان سے لگایا۔ احمد بھائی، میں ہوں، عثمان۔ عثمان کی ہلکان آواز فون کے اس پار سے گونجی۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً سے موبائل میں کال ریکارڈ کھولا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، سب ٹھیک تو ہے؟ احمد نے فکر مندی سے پوچھا۔ جو ہی ایک زوردار آواز فون کی اس طرف سے گونجی۔ آواز کانوں میں چبھتی تھی، دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی تھی۔ احمد کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جانتا تھا یہ آواز گولی چلنے کی تھی۔ ہیلو، ہیلو، احمد کہہ کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا۔ اس کے وجود میں انتشار پھیل گیا تھا۔ بھائی میں پھنس گیا ہوں۔ عثمان کی آواز میں گہرا گرو تھا، رنج تھا، پچھتاوا تھا، زندگی چھنچانے کا خوف تھا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، لاچارگی تھی، وحشت تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ احمد کی آواز میں اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ گھر کال کرنے کی کوشش کی، کوئی کال نہیں اٹھا رہا۔ یہ موبائل مجھے ادھر ملا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت صرف آپ کا نمبر آیا۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں۔ عثمان رو رہا تھا۔ ایک اور گولی چلنے کی آواز گونجی۔ احمد ایک دم سے چونک گیا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ فون کے اس پار عثمان ایک پتھر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، کان سے فون لگائے، آنکھوں پر خوف لیے، چہرہ پسینے میں نہایا ہوا تھا اور اس پہ دھول مٹی چپکی ہوئی تھی۔ بال گرد آلود تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی صحرا میں ہو۔ اس کے سامنے ایک لاش تھی جس پہ سے خون بہہ رہا تھا۔ بات کیا ہے؟ احمد نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ دھوکے باز نکلے، ہمیں بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہاں پہ ہر کسی کو مار دیا جا رہا ہے، سب ہلاک ہو گئے، ہم کچھ ہی بچے تھے اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ صرف میں ہی بچ گیا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں زندہ بچوں گا ابھی کہ نہیں۔ عثمان نے روتے ہوئے کہا۔ وہ سسکیاں لے لے کر بلک بلک کے رو رہا تھا۔ 22 سالہ عثمان نے اتنی سی عمر میں ہی کیا کچھ دیکھ لیا تھا۔ ایک باریک لکیر پہ اس کی زندگی کرتب کھیلنے لگی تھی۔ پرسکون ہو جاؤ۔ ایک اور گولی کی آواز احمد کے کان میں گونجی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بھینچی، دل اور بھی زور سے دھڑکنے لگا۔ بھائی میں نے جلد بازی کر کے سب برباد کر دیا۔ میرے گھر والوں کا اب کیا ہوگا؟ مجھے یقین ہے مجھے مار دیا جائے گا، ہم سب کو مار دیا جائے گا۔ زندگی کی مہلت ختم ہو رہی ہے بھائی، سب برباد ہو رہا ہے۔ احمد کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ بڑھتے تناؤ کے باوجود وہ اپنے اعصاب پہ قابو پانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ بھائی کیا میں آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ عثمان کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ ہاں بولو، احمد نے کہا۔ مجھے نہیں پتا میں آپ سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں، مگر کیا آپ میرے گھر والوں کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ احمد کا دل مزید ڈوبنے لگا، آنکھیں غمگین ہو گئیں۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کوئی راستہ نکل آئے گا۔ نہیں اب، اور ایک زوردار آواز فون کی پار گونجی۔ احمد کا وجود ہل کے رہ گیا۔ عثمان کی تکلیف دہ سسک اسے سنائی دی، جیسے وہ درد سے کرہ رہا ہو۔ احمد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہیلو، 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 احمد کہتا رہ گیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جواب آتا بھی کیسے؟ اس نے کال کاٹ دی اور اپنے بستر پہ بیٹھ گیا۔ اس کی روح کانپ اٹھی تھی، ماتھے کی رگ پھڑپڑانے لگی تھی۔ اسے ان سب پہ بہت غصہ آیا، وہ سب جو فیروز کے بھی مجرم تھے۔ اب اس کے پاس ان سے نفرت کرنے کی وجوہات بڑھ گئی تھیں۔ وہ اپنا سر ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا، چہرے پہ تناؤ پھیلا ہوا تھا، آنکھوں میں سے انگارے برس رہے تھے۔
ایک اور انسان مار دیا گیا۔ کیا ان طاقتوں کے لیے انسانی جان بس ایک کھلونا تھی؟ احمد اس وقت یہی سوچے جا رہا تھا۔ رات کے اس پہر بستر پہ بیٹھے احمد یوسف نے فیصلہ کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے، وہ ان اندھیر طاقتوں کو مات دے کر ہی دم لے گا۔ عثمان کی موت کا احمد پہ گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ بھلے سے اپنے جذبات چھپا کے رکھتا تھا، مگر اس مرتبہ احمد کی روح اندر تک ہلا دی گئی تھی۔ اس کی نفرت ان اندھیر طاقتوں کے لیے دن بدن شدید ہوتی جاتی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اس مافیا کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ہر وقت اس کے دل میں آگ بھڑکی رہتی تھی۔ وہ کسی بھی طرح سے اس مافیا کو چکنا چور کر دینا چاہتا تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ ان سب کو روکنے کے لیے آخر کیا کیا جا سکتا تھا۔ اسی کشمکش اور عدم یقینی میں احمد نے ایک تیر چلانے کا سوچا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس سب کا فائدہ ہونا بھی تھا کہ نہیں، لیکن وہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ احمد اپنے بستر کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، چہرے پہ اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور کسی کو کال ملائی۔ یہ نمبر پاکستانی نہیں لگتا تھا۔ کچھ دیر بعد دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ اوہ احمد، السلام علیکم۔ یہ احمد کو دوست علی تھا جو کہ جرمنی میں رہتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ علی کے برعکس احمد کے انداز میں خوشگواریت نہ تھی، انداز سرد سا تھا۔ کیا حال ہے؟ اتنے وقت کے بعد کال کی؟ علی چہکا۔ ہاں بس کچھ مصروفیات تھیں۔ خیر تم ایک ایجنسی میں کام کرتے تھے ہے نا؟ احمد نے پوچھا، نگاہیں جواب طلب تھیں۔ ہاں، ہیومن رائٹس پروٹیکشن ہب۔ علی سادگی سے بولا۔ اسے اس بات کا بالکل برا نہیں لگا کہ احمد نے اتنے ماہ بعد بھی کام کے لیے کال کی تھی۔ ٹھیک، تو کیا یہ ایجنسی میری ایک چیز میں مدد کر سکتی ہے؟ کیا تم اپنی اتھارٹیز کو یہ مسودہ دے سکتے ہو کہ میں تمہیں ای میل کروں؟ احمد نے اپنا سر ہاتھ سے مسلا۔ وہ اب کچھ ڈسٹرب ہونے لگا تھا۔ ہاں میں کر سکتا ہوں، مگر ہوا کیا ہے؟ علی تھوڑا بہت متفکر ہو گیا تھا۔ میں تمہیں ای میل پہ سب بھیج رہا ہوں، تم آگے خود سمجھ جانا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ احمد نے کال کاٹ دی اور علی کی ای میل پہ وہ وائس ریکارڈنگ بھیج دی، ساتھ ہی اسٹار ترکی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے کچھ اسکرین شاٹس۔ احمد پھر موبائل پہ سائڈ پہ رکھ کے انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرنا اس کے لیے بہت دشوار تھا۔ کچھ دیر میں موبائل تھرتھرایا تو احمد نے تیزی سے میسج کھولا۔ اوہ گاڈ، یہ معاملہ تو بہت ہی سنجیدہ ہے۔ میں اپنے باس کو کل ہی دکھاؤں گا۔ ہم دیکھیں گے تمہاری کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اپڈیٹ کا انتظار کرنا۔ علی نے اسے یہ میسج بھیجا تھا۔ احمد نے ایک گہری سانس لی اور موبائل پرے رکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس سب کا کچھ فائدہ تھا بھی یا نہیں، مگر جو بھی تھا اس نے اب کر دیا تھا۔ اگر اس سب کا نتیجہ مثبت نہیں ہوگا تو وہ کچھ اور بھی کرنے کو تیار تھا۔ اگر یہ راستہ کام نہ کرتا تو وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار تھا۔ 5 دن بعد احمد اپنے آفس میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا جب اسے علی کی کال موصول ہوئی۔ احمد نے بغیر سوچے سمجھے علی کی کال اٹھا لی۔ رسمی علیہ کے بعد علی مدعے پہ آیا۔ احمد، جو ریکارڈنگ تم نے بھیجی تھی وہ میں نے اپنی باس کو دکھائی۔ احمد کی آنکھوں میں امید کے باعث چمک در آئی۔ اچھا پھر؟ احمد کی نگاہیں جواب طلب تھیں۔ یہ جو تم نے دکھایا یہ بہت خطرناک لگ رہا ہے، یعنی بہت زیادہ ہائی پروفائل، اور ہماری ایجنسی صرف ہیومن رائٹس پروٹیکشن ایجنسی ہے۔ ہم عموماً اتنے ہائی پروفائل کرمنلز کا مقابلہ نہیں کرتے۔ علی کے کہتے ہی احمد کا چہرہ بجھ گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر اس طرح نہیں تو کسی اور طرح ہی صحیح، احمد نے سوچا۔ ٹھیک ہے، تمہارے وقت کا شکریہ، احمد روکھے سے انداز میں کہہ کر کال رکھنے لگا، لیکن اسے وقت علی کچھ بولا تو احمد تھم گیا۔ سنو تو بھائی، تو اس لیے ہماری ایجنسی نے ایک انٹرنیشنل کرائم ایجنسی سے رابطہ قائم کیا اور انہیں تمہارا کیس بھیجا۔ احمد چونکا، آنکھوں کی چمک لوٹی، دل میں امید جاگنے لگی۔ ارے واہ، اس سے بہترین کیا ہو سکتا تھا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اور وہ لوگ اس کیس کو لے کر بہت سنجیدہ ہیں۔ ان کا ایک ایجنٹ پاکستان بھی آئے گا۔ احمد، علی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ آگے لیکن بولنے والا تھا۔ احمد نے آنکھیں سکوڑیں۔ لیکن احمد، میں نے تمہاری لا علمی میں کچھ کر دیا ہے۔ احمد نے اپنا ہاتھ مٹھی میں بھینچ دیا۔ میں نے اپنے باس کو یہ بتایا کہ مجھے یہ مسودہ پاکستان کے کسی پرائیویٹ انویسٹیگیٹر نے بھیجا ہے۔ احمد کے چہرے پہ بے یقینی پھیل گئی، چہرے غصے کی رنگ اڑنے لگا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے؟ یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد دنگ رہ گیا۔ سوری یار، یہ مگر ضروری تھا، صرف اس لیے ہی نہیں، انہوں نے یہ کیس سنجیدگی سے لیا تھا۔ اگر میں کہتا یہ سب کسی عام بندے نے بھیجا تو میری بات کی اتنی اہمیت نہ ہوتی۔ اپنی جگہ مجبور تھا میں۔ احمد نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یار کیا ضرورت؟ احمد کہتے کہتے تھم گیا، چہرے پہ پھیلا غصہ زائل ہونے لگا۔ یہ اتنا بھی برا نہیں تھا ویسے، احمد نے دل ہی دل میں سوچا۔ چلو ٹھیک، پھر آگے کیا کرنے کا یاد ہے؟ احمد کی دلچسپی انتہا کو پہنچ گئی۔ یہ سب ایک خوشگوار موڑ موڑنے لگا تھا۔ احمد کو یہ موڑ بہت اچھا لگا۔ وہ جو ایجنٹ آئے گا تمہیں اس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا۔ ایئرپورٹ پہ بھی تم ہی اسے ریسیو کرو گے، ٹھیک؟ علی بولا۔ احمد بات کو سمجھ گیا، تو یہ کھیل اس طرح سے شروع ہونا تھا۔ دلچسپ۔ احمد کی آنکھوں میں شاطر سا تاثر ابھرا۔ ٹھیک ہے، کون ہے وہ ایجنٹ ویسے؟ احمد نے پوچھا۔ اس کے بارے میں مجھے جیسے ہی پتہ چلتا ہے میں تمہیں بتا دوں گا۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ پاکستان سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ احمد ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں ہاتھ میں پوسٹ کارڈ لیے کھڑا تھا۔ جس ایجنٹ کا اسے انتظار تھا اس کی فلائٹ اتر گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ بس آنے ہی والا تھا۔ احمد نے کالا کرسپ کوٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں مہنگی واچ اور
पैरों में पॉलिश जूते जो कि चमक रहे थे। चेहरे पे उसने काला मास्क लगाया हुआ था, सर पे काली हैट, उसने बालों को ढका हुआ था, आंखों पे उसने काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने इस चीज़ का खास ख्याल रखा था कि उसका चेहरा साफ अया ना हो। वो अपनी शिनाख्त उस एजेंट पे ज़ाहिर करना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद वेटिंग एरिया में से लैंड होने वाले जहाज़ के पैसेंजर्स एक के बाद एक आने लगे। सब पैसेंजर्स ने अपने घरों वालों से मिल रहे थे। एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में भीड़ बढ़ गई थी। अहमद वहाँ किसी बुत की तरह खड़ा रहा। उसने कोई भी हरकत ना की। उसी भीड़ में वो नजर आई। शख्सियत इतनी कमाल थी कि उस भीड़ में भी वो अलग ही पहचानी जाती थी। खूबसूरत और मगरूर से नकूश, खड़ी हुई नाक, उठे हुए कंधे। वो पुरएतमाद अंदाज में चलते आ रही थी। गर्दन तनी हुई थी। उसने उस वक्त लेदर जैकेट पहनी हुई थी और जीन्स की ढीली ढाली सी पैंट। बालों पे नया नया बॉय कट करवाया हुआ था। गले में तांबे की चेन लटक रही थी और कान में चांदी की बालियां थी। उसके चेहरे पे रोब झलकता था। उसकी नज़र ऊपर से नीचे काले लिबास में मलबूस अहमद पे पड़ी। उसने उसके हाथ में मौजूद पोस्ट कार्ड देखा। वेलकम जीनत, उस पोस्ट कार्ड पे लिखा हुआ था। ओह, तो ये है वो एजेंट। जीनत नामी उस एजेंट ने लापरवाही से शाने उचका दी। अब्दुल हमीद, जीनत उसकी जानिब बढ़ के बोली। अहमद ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। उसने कार्ड जीनत को थमाया। जीनत कुछ उलझ के उस कार्ड को पढ़ने लगी। इस्लामाबाद में आपको खुशामदीद, मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद। जीनत ने थकी हुई सांस खारिज की। चेहरा ने दिखाना तो बनता था, लेकिन आवाज़, इतनी प्राइवेसी, जीनत ने सोचा। खैर, देखते हैं ये किस खेत की मूली है, जितना ये बन रहा है इतना दम है भी कि नहीं। जीनत पढ़ते हुए सोचे जा रही थी। ठीक है, कहाँ जाने, जीनत बोली। अहमद ने जेब से एक और कार्ड निकाला। ओह, तो ये वो हर सवाल की तैयारी करके आया था। जीनत ने जीनत ने दूसरा कार्ड थामते हुए सोचा। मेरे पीछे चले मेरी गाड़ी तक। जीनत ने मुंह उठा के देखा तो अहमद उसे दूर जाता दिखाई दे रहा था। उफ, बदतमीज, इसका इंतजार तो कर लेता, जीनत ने दिल ही दिल में सोचा। जीनत उसके पीछे चलना शुरू हुई। अहमद अपनी कल्टस में बैठ गया। बड़ा क्लासी बनता फिर है, मगर चलानी तो इससे कल्टस ही है। हाँ, जीनत ने सोचा। वो अहमद की कल्टस की पिछली नशिस्त पे सवार होगी। जीनत जब गाड़ी में बैठ गई तो अहमद ने गाड़ी के डैशबोर्ड से एक और कार्ड निकाला। जीनत को थमाया। उम्मीद है आपने एक महफूज फ़ोन का इंतज़ाम कर लिया होगा जिसको कोई ट्रेस नहीं कर सकेगा। उसी कार्ड के नीचे अहमद का एक नंबर दर्ज था। ज़ीनत को कुछ बहुत बुरा लगा। ये मगरूर एजेंट अपने आप को समझता क्या था? उसने खफकी से नज़र उठाई। ज़ाहिर है वो ये सब पहले कर चुकी थी। जी, कर चुकी हूँ, उसकी भारी सी आवाज़ थी। ज़्यादा बारीक और निस्वानी ना थी। अहमद ने एक और कार्ड डैशबोर्ड से निकाला और ज़ीनत को थमा दिया। रात के 11 बजे कॉल करना, ना 1 मिनट आगे ना पीछे। देखते हैं तुम कितनी काबिल हो। ज़ीनत ये पढ़ के चढ़ गई। बेफ़िक्र रहो एजेंट अब्दुल हमीद, ज़ीनत ने रूखे से अंदाज में कहा। फ्रंट मिरर में नज़रें अहमद की आंखों में गाड़ी। अहमद भी फ्रंट मिरर से उसकी शोलाबाज निगाहें देख रहा था। ज़ीनत ने वो कार्ड अपनी उंगलियों से के बीच दबाया और उसे फाड़ दिया। जताती निगाहें अहमद की आंखों में गाड़ी हुई थीं। अहमद सब कुछ झिड़क के गाड़ी स्टार्ट की और उसे उसके होटल में छोड़ दिया।